نعرہ حیدری حیدری بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ایک بآواز بلند سب مل کے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ الْمُعِينِ. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. الذي قال الله تعالى في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على خليفته ووصيه علي بن أبي طالب صلوات. الذي قال رسول الله في شانه علي مع الحق والحق مع علي صلوات. ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال رسول الله في شانهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم صلوات. أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات. سب سے پہلے دعا گو ہوں ہمارا اس فرش عزا پہ آنا اور اس عزاداری میں شرکت کرنا اللہ اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے مریضوں کو شفا بخش دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے. ہمارے 12ویں آقا امام العصر ولی العصر کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ سمٹ آئیے تاکہ مجلس کا ایک باقاعدہ ماحول بن جائے. بسم اللہ تشریف لے آئیے. ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے. جس آیہ مبارکہ کو آج سرنامہ خطاب دیا ہے وہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت
اور جب مجھے حکم دیا گیا کہ آج مجلس سے خطاب میں کروں گا، اور چونکہ آج جمعہ کا دن گزرا بھی ہے، تو میں نے سمجھا کہ اس سے بہترین آج کے دن کے خطاب کا عنوان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت اپنی کتاب کی 62ویں سورہ جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی بعث، وہی ہے جس نے بھیجا، رسولا منہم، ان میں رسول کو۔ یہ جو قرآن کی آیہ مبارکہ ہے، اس میں اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے اس کی کچھ صفات اور اوصاف کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ہم اس سورہ کو کم از کم ایک مرتبہ ہفتے میں پڑھتے ہیں، اور یہ جو اس سورہ مبارکہ کا عنوان ہے جمعہ، تلفظ ہے جمعہ، یہ جمع سے ہے جس کا معنی ہے مجموعہ۔ الفت اور محبت کے معنی میں بھی لغتاً استعمال ہوتا ہے، لیکن اصطلاحاً ہفتے کے چھٹے دن کو بین الخمیس والسبت، ہفتے اور جمعرات کے درمیان کے دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور اس کا آغاز خداوند متعال اپنی تسبیح اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کر رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ کی تسبیح و تحلیل اس جہاں میں، زمین و آسمان میں جو کوئی چیز ہے اس کی تسبیح و تحلیل کر رہی ہے۔ جیسا کہ سابقہ مجالس میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے شیعت کے چہرے آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی صاحب فرماتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے جو بنیادی مرحلہ ہے وہ ہے قرآن مجید کے الفاظ میں فکر اور تدبر کرنا۔ یہ جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اس کی طرح اس سے ملتی جلتی اور اسی مضمون کی حامل 4 آیات قرآن پاک میں اور بھی ہیں، ان کا بھی تذکرہ کروں گا۔ آپ ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ جیسا کہ آپ میں سے کچھ افراد جانتے ہیں کہ میں حوزہ علمیہ نجف اشرف میں زیر تعلیم ہوں، اور اس آیت کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے مقدمتاً ایک اپنے درس اور مدرس کا ایک چھوٹی سی میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں وہاں زیر تعلیم ہوں، تو ہمارے مدرسے میں ایک ہفتہ وار درس رکھا جاتا ہے، اس میں احادیث اور قرآنی آیات کی تفسیر بطور درس دی جاتی ہے، اور اس میں ایک دفعہ عنوان تھا زیارت امام حسین، اور یہ بات مجھ پہ بھی واضح ہے، میری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہے، کتاب کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں، اور صرف ایک کتاب نہیں کئی کتابوں میں ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرتا ہے
اس کو رسول فرماتے ہیں جو میرے اس بیٹے کی زیارت کرتا ہے اس کو ایک حج، جو ایسا حج جو میں نے پیدل کیا ہو، اس کا ثواب ہے۔ اور یقیناً جب رسول خدا حج فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، وہ یقیناً وہ مقبول حج ہے کہ جو میرے اس بیٹے کی زیارت کرے گا اس کو ایک حج کا ثواب۔ اور اسی طرح ایک حج کا ہے تذکرہ، اور اسی طرح میرے سامنے روایت موجود ہے 2 حجوں کا بھی ثواب، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زیارت کرے اس کو 2 حجوں کا ثواب، اور اسی طرح 3 حج کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اور ہمارے جو استاد ہیں وہ اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ تینوں احادیث صحیح ہیں، لیکن ان میں اختلاف کیوں ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کے عمل میں، انسان کے خلوص میں، انسان کے عہدے اور مراتب میں یہ جو اختلاف ہے، یہ اس کے اوپر دلیل کرتی ہے۔ مثلا جو جتنے شوق اور جتنے خلوص کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا اس کو بھی اسی حساب کے ساتھ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس بات کو آپ ساتھ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ انسان کے مراتب اس کے خلوص کے تحت ہیں، جیسا جیسا خلوص ہے ویسے ویسے مراتب ہیں۔ اور خلوص کے بارے میں بلکہ میں نے اپنی خطابت کا آغاز ہی اسی عنوان کو لے کے کیا تھا۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے رسول کو بھیجا۔ عام طور پر جب اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو جو تراجم میری نظر سے گزرے ہیں وہ 2 ہیں امیین کے حوالے سے، کہ وہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے رسول بھیجا۔ اور کچھ افراد، ان کے نام نہیں لوں گا، موجود ہیں اور مشہور بات ہے، امیین کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں کہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے رسول بھیجا۔ اب یہ ان پڑھ چونکہ ان پڑھ تھے تو ان پڑھ ترجمہ کر دیا۔ میں ایک طالب علم ہوں، اس کے حوالے سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن کم از کم میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ رسول اللہ کی شان اور ان کی شخصیت اور ان کے وقار کے خلاف ہے۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ ام القریٰ سے ہے، کیونکہ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ام القریٰ ہے، یعنی وادیوں کی، قریوں کی، محلوں کی، بستیوں کی جو ملکہ، اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، ان کی ماں۔ اور اس امیین کو سمجھنے کے لیے، جیسے کہ میں نے کہا، اسی عنوان اور اسی مضمون کو اللہ نے 3 مزید جگہوں پہ استعمال کیا ہے، اور امیین کا معنی سمجھنے کے لیے ان آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم اولی العزم پیغمبر ہیں، اور بلکہ اولی العزم پیغمبروں میں سے بھی ان کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی
اس کی دیواروں کو بلند کیا، اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ بقرہ میں درج کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صلوات بھیجیے۔ آپ میرے سب عزیز ہیں، میں بالکل ابتدا میں خطابت کے بالکل ابتدا میں ہوں، آپ کے ساتھ کی مجھے ضرورت رہے گی۔ یہ تو نہیں میں کہتا کہ آپ علی علی کیجئے، لیکن آپ متوجہ رہیے، میرے ساتھ رہیے کہ جب یہ تعمیر نو کا آغاز کیا تو اس واقعہ کو اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بطور سبق ہمارے لیے رکھ دیا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کیا، اور پھر آگے آیت کے الفاظ بالکل ایسے ہیں کہ بلند کیا اور پھر دعائیہ کلمات ہیں، لیکن دعائیہ کلمات سے پہلے جس انداز میں اس کو اللہ نے ترتیب دیا ہے اس سے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ جناب ابراہیم کے بھی الفاظ ہیں، ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، کہ اے اللہ اس کو، اے ہمارے رب اس کو ہم سے قبول فرما۔ میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو عام طور پر جو قرآن کی روش ہے، کسی کا قول نقل کرنا ہو تو اس سے پہلے مادہ قول جیسے کل ہے یا قل هو اللہ احد یا قال الذین کفروا، اس کا وجود نہیں ہے۔ تو اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جناب ابراہیم کعبہ کی دیواریں بلند بھی کرتے جا رہے ہیں اور دل میں یہ خیال بھی رکھے ہوئے ہیں اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول بھی کرتا جا۔ الفاظ نہیں ہیں لیکن ان کے دلوں میں یہ دعا ضرور موجود ہے۔ اور اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں جناب ابراہیم آپ سب جانتے ہیں جد الانبیاء اولی العزم پیغمبر، جناب رسول خدا کا پیغمبروں کے بعد جن کا مقام ہے وہ جناب ابراہیم کا ہی ہے۔ اور یہ دعائیہ کلمات جو ان کے دل میں ہیں اس کو اللہ آگے بڑھاتے ہوئے پھر نقل کر رہا ہے، ربنا، ایک صلوات بھیجیے بہت۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا کلام اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسی جیسی پختہ شخصیت ہوتی ہے ویسا ویسا اس کا کلام پختہ ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں اصول بھی ہے، کلام الامام امام الکلام، کہ امام شخصیات میں سب سے پختہ شخصیت، سب سے معتبر شخصیت امام ہیں، اور ان کا کلام کلاموں کا بھی امام ہے۔ اور اس سے سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے، اس سے اگلی آیت میں وہ دل میں یہ آرزو جناب ابراہیم لیے ہوئے ہیں، ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، ہم دونوں کو، مسلمین لک، اپنے مسلمین میں شمار فرما۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ
انسان معتبر ہو تو اس کا کلام بھی معتبر ہوتا ہے۔ یہ جناب ابراہیم کیوں کہہ رہے ہیں مجھے اپنے مسلمانوں میں سے شمار فرما؟ ارے وہ تو مسلمانوں کے ہادی اور اللہ کے نمائندے بن کے آئے ہیں، اور دل میں دعا لیے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمین میں شمار فرما۔ اور پھر اسی آیت کے آگے الفاظ ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری ذریت میں بھی یہ امت مسلمہ قرار کر دے، اور وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمارے عبادتیں، ہمارے جو ذمہ کام ہیں وہ ہمیں دکھا دے اور ہماری توبہ کو قبول کر، بے شک تو سب سے بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسلمانوں میں بھی شمار فرمانا اور ہماری ذریت میں بھی مسلمانوں کو رکھنا۔ اور اس سے آگے ایک اور آیت ہے جس کا مضمون جو میری کلام کا سرنامہ ہے، میرے خطاب کا سرنامہ ہے، اس کے بالکل کچھ تبدیلیوں کے ساتھ، اور پھر فرما رہا ہے ربنا وابعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم۔ صلوات بھیجیے۔ اس آیت میں دعا فرما رہے ہیں اے اللہ وابعث، بھیج دے ان میں انہی جیسا ایک رسول جو نفسوں کو پاک کرے، تیری آیات قرآنی کی تلاوت کرے، قرآن کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، بے شک تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یہ جو تعمیر کے دوران جناب ابراہیم کی یہ دعا ہے بڑی لطیف ہے۔ اس میں یقیناً آپ دیکھیے کہ گزشتہ ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں، اسلام کا معنی، بات کو دہراؤں گا نہیں، صرف ایک اشارہ کروں گا کہ اسلام کا معنی ہم نے کیا تھا سر تسلیم خم کرنے کا طریقہ، اللہ کے سامنے سر تسلیم کرنے کا طریقہ۔ جیسے میں نے کہا جس طرح شخصیت معتبر ہوتی ہے اسی طرح اس کا کلام بھی معتبر ہوتا ہے، اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات بھیجیے۔ اس اسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں دل چاہتا ہے کہ آج اسلام کی ایسے تعریف کروں جیسے پہلے کسی نے نہ کی ہو۔ یہ جو ہے یہ موجود ہے نہج البلاغہ میں، اور وہ فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو الیقین والیقین هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ یعنی اسلام یقین، تصدیق، اقرار اور ادا کی منزلیں طے کر کے جب عمل کی صورت اختیار کرتا ہے تب اسلام ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیں تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اگر ہماری شخصیت میں اعتبار پیدا ہو جائے تو ہماری ایک منزل اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جناب امیر المومنین کہتے ہیں مسلمان ہے ہی وہ جو ان منازل کو طے کر کے عمل نہ کرے تب تک وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ اس کی کئی مثالیں بنا سکتے ہیں آپ زبان سے
کہتے رہیں ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، جب نعرہ لگائیں نعرہ حیدری تو ہم چپ ہو جائیں۔ تو یہ جب عمل کی بات آئے تو ہم کہیں کہ بھائی علی کو تو مانتے ہیں، ان کی نہیں مانتے۔ ایک صلوات بھیجیے باواز بلند۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ جناب آدم اور جناب اسماعیل کی یہ دعا ہے کہ ہمیں مسلمین میں شمار فرمائے، اسی طرح جس طرح میں نے بولا انسان معتبر ہوتا ہے، اس کے کلام میں بھی اعتبار آتا ہے۔ میرے مولا نے بتایا اسلام تب ہوتا ہے جب عمل کر کے دکھاؤ، تو ابراہیم کی دعا ہمیں اشارہ کر رہی ہے جس میں رسول کو بھیجا تھا یا جس رسول کو بھیجا تھا وہ ان پڑھ نہیں تھا، وہ ان پڑھ نہیں تھا۔ انہوں نے کیوں کیا اب میں تو نہیں جانتا، لیکن لکھ دیا ہے طاہر القادری سے لے کے احمد رضا تک نے اس کا ترجمہ ایسا ہی کیا ہے کہ وہ ان پڑھ میں سے ان کو رسول مقرر کر دیا گیا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اور پھر آگے جناب ابراہیم، یہ جو تیسری آیت ہے، ربنا وابعث منہم رسولا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے اللہ رسول کو ان میں بھیج دے۔ کعبے کی تعمیر کا کام شروع ہے، دل میں یہ دعا بھی لیے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ان میں رسول کو بھیج دے۔ اس کی طرف تھوڑا سا میں متوجہ کرنا چاہوں گا آپ کو۔ رسول تو ابھی آئے نہیں، جیسا کہ ہمارے بھائیوں کے ہاں رائج ہے نا، رسول تو ابھی آئے نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم دل میں خواہش لیے ہوئے ہیں کہ ہماری ذریت میں رسول کو بھیج دے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی اعتراض ہے کہ جب رسول اللہ خود ہی کہتے ہیں کنتو نبیًا و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے مابین تھے، تو یہ کیا ماجرا ہے کہ جناب رسول خدا تو تب سے ہیں جب تب بھی نہیں تھا؟ اور پھر اتنے معتبر شخصیت یہ دعا کر رہی ہے، اس کے ضمن میں اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بس صرف ایک اشارہ دوں گا۔ آپ مولانا صاحب قبلہ کی تقریباً مستقل ان کے سامعین میں ہیں، اور بارہا مجالس میں اس آیہ مبارکہ کا وہ اشرہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور ان کو اپنی مجالس کا عنوان بھی ٹھہراتے ہیں۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور ان کی مجلس، ان کے مجالس کا جو لب لباب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس صرف ترجمہ کروں گا اشارتاً مفہوم بتا کے میں اپنی موضوع کی طرف آؤں گا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلو، ایک صلوات بھیجیے بابا۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اللہ پر درود صلوات بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ اور پھر ہمیں بھی حکم دے رہا ہے
یا ایھا الذین آمنو، اے جو بھی ایمان والے ہو تم بھی درود صلوات بھیجو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صلوات پڑھیے۔ یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اے اللہ صلوات بھیج دے محمد پر اور اس کی آل پر۔ کیا اس آیت میں فرما رہا ہے اللہ کہ بے شک اللہ درود بھیجتا ہے؟ وہ کب بھیجتا ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی، وہ تو بھیج رہا ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے، خود تو وہ رحمتوں کی بارش کر رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم بھی صلوات بھیجو۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ عمل کر رہا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے میں اتنی طاقت اور اتنی معرفت نہیں ہے کہ ہم محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیج سکیں، اس لیے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ تو صلوات بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے۔ صلوات بھیجیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، شخصیت کا اعتبار، معتبر شخصیت کا جو عمل ہے اور کلام ہے وہ معتبر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں میں شمار فرما، جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں میں شمار فرما، اور جناب اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں، تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ ہم تیری تو مرضی یہی ہے کہ ہماری ذریت میں ایک نبی آئے جو ان کے نفوس کو پاک کرے، ان کو قرآنی آیات پڑھ کر سنائے اور ان کو قرآن و حکمت کی تعلیم دے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور اس لیے ہم بھی یہ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں ان کے مسلمانوں میں شمار فرمانا اور ہماری ذریت میں ان کو شمار فرمانا۔ ایک صلوات بھیجیے نا۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور بڑی لطیف سی بات ہے کہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے اپنے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اس روئے زمین کا، کرۂ ارض کا پہلا گھر ہے، اور علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں بھی یہی پڑھا ہم نے، کہ جب طوفان نوح آیا تو اس کی یہ جو دیواریں تھیں یہ منہدم ہو گیا، اور جناب ابراہیم کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ اس کی جو بنیادیں اور اس کی جو باقیات ہیں ان کو بلند کرو۔ اور جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کے دل میں یہ خواہش کیے ہوئے کہ ہمیں اس خاص رسول کی امت میں اس کے مسلمانوں میں شمار فرمانا اور ہماری ذریت میں ان مسلمانوں کو رکھنا، یہ خیال لیے ہوئے کعبے کی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بآواز بلند۔ اور جیسا کہ ایک اور صلوات بھیجیے۔ اور یہ تھی اس سے ملتی جلتی آیت، اور اب میں اپنے جو میرا موضوع ہے اس کی طرف آؤں گا کہ سورہ جمعہ میں فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے جس نے بھیجا رسول کو
بھیجا اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو بھیجا ہے، اور اس کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے کچھ ہدایت کا کام بھی کر رکھا ہے۔ رسول جو لفظ ہے اس کا معنی ہے، یہ ارسال سے ہے، رسالہ سے، مراسلہ سے، معنی اس کے ہیں بھیجنا، اور رسول جس کو بھیجا جائے، یعنی اللہ کو جس نے بھیجا ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ اب یہ بھیجنا تبھی صادق اور متحقق آتا ہے جب بھیجنے والے اور جس کو بھیجا جائے اس میں فاصلہ ہو۔ مثلا یہاں یہ مرزا صاحب بیٹھے ہیں، میں یہاں سے کوئی چیز مرزا صاحب کو دینا چاہوں، یہ میرے آداب کے خلاف ہے کہ ممبر سے اٹھوں اور ان کے خدمت میں پیش کروں۔ میں کسی کو اشارہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ لو اور مرزا صاحب کو دے دو، اور جس کو اشارہ کیا وہ ہم دونوں کے درمیان واسطہ بنا، وسیلہ بنا، اور جو چیز میں دینا چاہ رہا تھا مرزا صاحب کو وہ پہنچ گئی۔ رسالت بھی اسی معنی سے ہے کہ اللہ ہدایت اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، اور ذریعہ جو ہے وہ رسالت ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ زمان اور مکان میں قید ہو نہیں سکتی، وہ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے۔ جب وقت نہیں بھی تھا، جب جگہ نہیں بھی تھی تب بھی تھا، جب تب کا وجود بھی نہیں تھا وہ تب بھی تھا۔ اور پھر یہ خود بھی فرما رہا ہے نحن اقرب الیہم من حبل الورید، کہ ہم ان سے، ان کی شہ رگوں سے زیادہ قریب ہیں۔ رسالت کے معنی کو میں آسان کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ اور دقت پیدا ہو گئی۔ ایک صلوات بھیجیے بابا جان۔ اور ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے انداز میں سن رہے ہیں، اور میری گفتگو کے آغاز میں نے زیارت امام حسین کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ جس کی جتنی نیت اچھی ہوگی اس کو اتنا ثواب ہے، اور انسان کے مراتب ہیں، اور ان مراتب کے حساب سے ہی اس کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اور یہ بھیجنا، اللہ ہر جگہ ہے اور ہر ایک سے اس قدر قریب ہے کہ آپ قریب بھی بیٹھے ہوں، اللہ ان سے بھی قریب ہے۔ جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ جیسے ہر انسان کے مراتب ہوتے ہیں اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی، کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ قربتاً اللہ کیا جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ جو عمل کرتا رہے گا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اسی طرح
جس طرح انسان کا عمل اس کو مراتب کے مرحلے طے کر کے قریب اللہ کے لے جاتا ہے، یہی اسے مراد ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک اسلوب اور ایک سبب پیدا کر دیا کہ تم اگر اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے جو رستہ اور وسیلہ ہے وہ صرف اور صرف رسالت کا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بآواز بلند۔ اور رسالت کے اس آیہ مبارکہ میں کچھ خاص امور ترتیب دیے ہیں، 4 امور ہیں۔ 5واں بطور خود رسول کا ہونا کہ یزکیہم، ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اللہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے جس میں یہ صفات ہوں گی وہ رسول ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم دل میں یہ آرزو لیے ہوئے کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول کرنا اور ہمیں اس کے مسلمین میں شمار فرمانا، اور کعبے کی تعمیر بھی کیے جا رہے ہیں، اور ارادہ کیا رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے مزید قریب ہو جائیں، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اور کیا کمال ہے کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، جناب ابراہیم اپنے دل میں یہ خواہش لیے ہوئے ہیں کہ ہماری مرضی میں، ہماری جو مرضی ہے خدا کی مرضی کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اب آئیے شب ہجرت میں آئیے، میرے مولا آرام سے سو رہے ہیں، اور میرے مولا آرام سے سو رہے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ تو میری مرضی ہی لے جا۔ ایک جگہ پہ اولی العزم پیغمبر یہ خواہش رکھ رہا ہے کہ تو ہمیں اپنی مرضی میں شامل کر لے، اور دوسری طرف میرے مولا آرام سے سو رہے ہیں، اور اللہ خود کہتا ہے آجا یہ میری مرضی خرید لے، میں نے تجھے اپنی مرضی دے دی۔ اور پھر جب یہ رسالت کا جناب رسول خدا نے کام شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اعلان نبوت تقریباً 40 سال کی عمر میں اس کا اعلان کیا، اور اعلان 2 طریقوں سے کیا، ایک خاموشی کے ساتھ اور ایک صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا اعلان کیا۔ اور اعلان کرنے سے پہلے 40 سال نبی اکرم کو لوگوں میں رکھا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کسی عیب اور ریب سے پاک ہے۔ یہ اللہ نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہ کیا، اور آج جدید سائنس ہے، اس میں اگر آپ سائیکالوجی میں جائیں، انسان کے مزاج اور ان کی عادات کے حوالے سے اگر آپ ریسرچ کریں تو میری نظروں سے ایک چیز گزری جو بڑی مجھے لطیف لگی، کہ جو انسان کی عادات ہوتی ہیں، جب یہ انسان 39 سال کا، 1 سال کم 40 سال کا ہو جاتا ہے، تو اس میں استقلال اور پختگی آ جاتی ہے
کہ جو عادت بچپن میں، جوانی میں، نوجوانی میں انسان بنا لیتا ہے، اس کی عادت 40 سال کے بعد وہ مستقل ہو جاتی ہے اور پختہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اس کو، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور میرے اللہ نے بھی ایسے ہی لطف فرمایا ہے ہم پہ کہ نبی کو 40 سال عام لوگوں میں چھوڑ کر بتا دیا کہ دیکھ لو کہ یہ سچا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اس میں سے تم کوئی بھی عیب نہیں پاؤ گے۔ رسالت کا کام شروع ہوا، جناب رسول خدا نے کہا اسلام لے آؤ، اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ یہی ہے تزکیہ نفس، یزکیہم۔ بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھے رسول مانو۔ جب یہ اعلان کیا، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ 40 سال تو خاموشی کے ساتھ لوگوں کو اپنی شخصیت باور کرائی، اور پھر اسلام کا اعلان کیا، تو پہلے جو ہے اپنے گھر والوں سے اس کا آغاز کیا، اور 3 سال خاموشی کے ساتھ اسی طرح تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد یعنی جب 43 سال کے ہوئے تو پھر مجمع عام میں سب کو اکٹھا کر کے صفا کی پہاڑی پہ اعلان نبوت کیا۔ جب اعلان نبوت صفا کی پہاڑی پہ کیا نا، تو لوگ ان کے اوپر تکذیب یعنی الزام لگاتے تھے کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، لیکن 40 سال تک انہوں نے جو دیکھا ہوا تھا کہ یہ سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، یہ تو کہتے تھے کہ تو اللہ کا رسول نہیں، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، اور اپنی شخصیت کو اس طرح لوگوں میں متعارف کرایا۔ حتیٰ کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ یہ جو کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، ان سے کہہ دو قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، مجھ میں اور تم میں اللہ ایک گواہ کافی ہے، اور وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ صلوات بھیجیے۔ یعنی جو لوگ رسول اللہ کو امی یعنی ان پڑھ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے قرآن میں ہی سے ہی اللہ جواب دے رہا ہے کہ یہ جو لوگ تیری تکذیب کر رہے ہیں، تیری رسالت کا انکار کر رہے ہیں، ان کو بتا دے کہ تم مجھے ان پڑھ سمجھتے ہو، میرے لیے تو میری رسالت کی گواہی کے لیے تو یا اللہ کافی ہے یا وہ پڑھا لکھا کافی ہے جس کو پوری کتاب کا علم ہے۔ ایک صلوات بھیجی بابا۔ بس اپنی بات کو تمام کروں گا، بس صرف ایک جملہ کہ جیسے عرض کیا کہ پہلے 3 سال گھر والوں کی تبلیغ کی، اور اس کے بعد عمومی کام شروع کیا تبلیغ کا، اور اگر کوئی چاہے کہ کوئی سابق الاسلام ڈھونڈنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر سے ملے گا، باہر سے نہیں ملے گا۔ اور اسی گھر کی ایک شہزادی ہے جن کا نام ہے سکینہ۔ اگر کربلا کی
تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جتنے ظلم اس شہزادی نے برداشت کیے ہیں نا، جتنے ظلم، جس قدر مجبور تھی، تاریخ پڑھ کے لگتا ایسے ہے کہ جیسے جب بھی شمر کا دل چاہتا اس پہ ظلم کرتا، جب چاہتا اس کو تماچے لگاتا۔ شاعر نے اس کو 4 سطروں میں بند کیا ہے، کہتے ہیں کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی، ڈر کے مارے رکھ لیتی تھی کان پہ ہاتھ، جب بھی سکینہ کو مسلمان نظر آتے۔ بس ایک ہی مصیبت کی روایت پڑھوں گا۔ شام غریباں جب مسلمان خیام حسین کو لوٹنے آئے، حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک ظالم کو دیکھا، وہ بھاگ بھی رہا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو، اپنی مٹھیوں کو بند بھی کیے ہوئے ہے اور اس کی ہاتھوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے ظالمہ کہاں بھاگ رہا ہے، تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو اس نے اپنی ہتھیلیاں کھول کے دکھایا کہ میں نے دیکھا اس کی ہتھیلیوں میں کیا ہے۔ اس کی ہتھیلیاں جب اس نے کھولی تو میں نے دیکھا اس میں 2 چھوٹے چھوٹے در تھے اور جن سے خون ٹپک رہا تھا۔ صاحب ریاض الاذان لکھتا ہے اپنی کتاب میں، کہتا ہے کہ یہ ظالم اس قدر جلدی میں تھا لوٹ مار میں کہ جب وہ جناب سکینہ کے پاس آیا ہے اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ اس کی بالیوں کو کھولا جائے۔ ریاض الاذان والا لکھتا ہے کہ جب اس ظالم نے سکینہ کے کان میں ہاتھ ڈالا، سکینہ کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے تھے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنت اللہ علی الظالمین۔ آخر میں دعا گو ہوں ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ عزت میں عبادت شمار فرمائے اور اس کو قبول کرے۔ ہمارے بہرو آقا ولی العصر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام مرحومین، خاص طور پہ آج کی مجلس کے جو بانی ہیں، ان کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔